یہ ہے با کا نقطہ، وہ والا نقطہ نہیں جو ہمیں نقطے کی سمجھ آئی ہے، با کے نیچے ہے، تا کے اوپر، وہ اور نقطے ہیں جو بعد میں لگے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں با مجھ سے شروع ہوتی ہے، نقطہ میں ہوں۔ کیا مطلب؟ قرآن شروع علی سے ہو رہا ہے، مولا علی کی ذات سے ہو رہا ہے، اس لیے آقا فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اکٹھے رہیں گے قیامت تک، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے ساتھ، اور یہ راسخون فی العلم، جو علم ان کو ملا قرآن کا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اب یہ قرآن کے ساتھی یہ کیوں ہے؟ یہ وجہ ہے کہ یہ قرآن ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ ایک بات اس پہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ ان کو جو اللہ نے علم دیا ہے اہل بیت کو، باقیوں کو وہ علم نہیں ملا۔ حدیث پاک یہ آئی ہے نور الابصار کے اندر، لکھنے والے امام شبلنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنی اور شافعی ہیں، ان نے یہ روایت کوٹ کی ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ ایک شخص تھا مدینے میں، وہ 4 بڑی عجیب باتیں کرتا تھا۔ اگر آپ کے مرید کے میں وہ 4 باتیں کوئی کرے تو آپ بھی اس کا دماغ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ باتیں بڑی عجیب ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے فتنے سے پیار ہے۔ کس سے پیار ہے؟ فتنے سے۔ پھر وہ کہتا تھا مجھے حق اچھا نہیں لگتا۔ پھر وہ کہتا تھا یہودی بھی سچی ہیں، عیسائی بھی سچے ہیں۔ اور وہ چوتھی بات کہتا تھا جو میرے پاس ہے وہ رب کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب یہ 4 باتیں مرید کے میں کوئی کرے گلی محلے میں تو پہلے تو جو اہل علم ہیں اسے پکڑیں گے، سمجھائیں گے، بھئی تو کیا یہ عجیب باتیں کر رہا ہے؟ فتنہ تجھے اچھا لگتا ہے، حق تجھے اچھا نہیں لگتا، تیرے نزدیک یہودی بھی سچے، عیسائی بھی سچے، تیرے پاس جو ہے وہ رب کے پاس ہی نہیں ہے۔ اسے علماء سمجھائیں گے، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر اگلے لوگوں کے ہاتھ ہی آئے گا، کوئی اس کو تھپڑ مارے گا، کوئی اسے ڈنڈا مارے گا، کوئی اسے دھکا دے گا، اپنے طریقہ ہر بندے کا۔ اور یہی کام صحابہ کرام نے کیا۔ وہ اسے مارتے مارتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لے گیا، عدالت فروخی میں مارتے ہوئے لا رہے۔ آپ نے دیکھا ایک بندے کو مارتے ہوئے لا رہے، بندہ بھی کلمہ پڑھنے والا، کلمہ گو ہے، مدینے میں رہنے والا ہے۔ تو آپ بتاتے کیوں مار رہے ہو اس کو؟ وہ کہتے اے امیر المومنین یہ 4 بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھا، ہم نے اس کو دماغ سیٹ کیا ہے، اب مزید آپ کر دیں۔ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے مجھے فتنے سے پیار ہے، حق اچھا نہیں لگتا۔ جب یہ 4 باتیں بتائیں تو امیر المومنین بھی سوچ میں پڑ گئے، اب اسے سزا کتنی دوں؟ 100 کوڑے ماروں، 200 ماروں، 500 ماروں، 50 ماروں؟ اب فیصلہ کرنا تھا کوڑے کتنے مارے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے دل میں خیال آ گیا کہیں فیصلہ کرنے میں غلطی نہ ہو جائے۔ چلو ایک شخص کو بھیجا، جاؤ ذرا علی کو بلاؤ تاکہ فیصلے میں غلطی نہ ہو۔ ایک شخص گیا، مولا علی کو بلا کے لے آئے، مولا علی تشریف لائے، فرمایا اے امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہنے لگے اے علی یہ مسئلہ ہے، یہ 4 باتیں بڑی عجیب کرتا ہے، میں فیصلہ دینے لگا تھا 100 کوڑے ہوں 200 ہوں، اس لگیں گے تو جان ہی چھوٹ جائے گی، سب کی مر جائے گا، کہیں میں زیادہ نہ کہہ بیٹھوں یا کم نہ کر بیٹھوں، ذرا آپ فیصلہ کر دے کوڑے کتنے ماروں؟ آپ نے فرمایا کہتا کیا ہے؟ صحابیوں نے بتایا یہ کہتا ہے فتنے سے پیار ہے، حق اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے بندے کو غور سے دیکھا اور اندر کا حال بھی جان لیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ صحابہ خود کہتے ہیں حدیث پاک میں، وہ کہتے ہیں قرآن کا ایک ظاہر تھا ایک باطن تھا، علی وہ ہے جو ظاہر کا بھی عالم ہے، قرآن کے باطن کا بھی عالم ہے۔ تو جس علی سے قرآن کا باطن نہیں چھپ سکا اس علی سے انسان کا باطن کیسے چھپ سکتا ہے؟ نگاہ ڈالی، اندر کا حال جان لیا، فرمایا اے امیر المومنین اگر فیصلہ مجھ سے کروانا ہے تو پھر کوڑے بھی نہیں مارنے، درے بھی نہیں مارنے۔ تو کہنے لگے پھر کیا کریں؟ فرمایا اگر ہو سکے تو اس کے لیے انعام کا بندوبست کر دو، انعام دے دو۔ اب اس فیصلے پر امیر المومنین سمیت کل صحابی اور تابعین پریشان۔ اے علی یہ کیسا فیصلہ ہے؟ ہم تو تھپڑ بھی مار آئے ہیں، ٹھڈے بھی مار آئے ہیں، کوئی جوتے بھی مار آیا ہے، ہم سارا کچھ کر آئے ہیں،
آپ کہہ رہے ہیں اسے انعام دو. فرمایا فیصلہ اگر مجھ سے کروانا ہے تو فیصلہ یہی ہے. تو مولا علی چونکہ سب سے بڑے عالم, قرآن ان کے ساتھ, یہ قرآن کے ساتھ, یہ آقا نے کسی اور کے لیے تو نہیں فرمایا. اب امیر المومنین نے کہا اے علی بات کی سمجھ نہیں آ رہی, تھوڑی وضاحت کر دیں. اب مولا علی فرماتے ہیں یہ جو کہتا ہے نا مجھے فتنے سے پیار ہے, یہ اپنی بات میں سچا ہے. کہنے لگے کیسے؟ فرمایا فیصلہ قرآن سے لیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا ہے یہ جو اولاد ہے نا تمہاری یہ فتنہ ہے. یہ تمہاری اولاد کیا ہے؟ فتنہ. فرمایا اولاد ہے فتنہ, بتاؤ پیاری کس کو نہیں ہے؟ سب نے کہا جی اولاد سے تو پیار ہے. فرمایا تم پیار کرو تو ٹھیک ہے, یہ کہے مجھے فتنے سے پیار ہے تو اسے مارتے ہو. انہوں نے کہا علی بات سمجھ آ گئی ہے, یہ جو کہتا ہے مجھے حق اچھا نہیں لگتا اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ بات بھی اس کی ٹھیک ہے, سچ کہہ رہا ہے. علی کیسے؟ فرمایا یہ فیصلہ بھی قرآن سے کیا ہے. کہنے لگے بتائیں ہمیں سمجھ نہیں آیا. ان نے بھی قرآن پڑھا تھا, آقا کی آیات ظاہری میں پڑھا تھا, لیکن مولا علی نے مصطفیٰ کی گود میں پڑھا. پہلی گھٹی مصطفیٰ نے دی, ان چار کو گھٹی آقا نے دی ہے. مولا علی پیدا ہوئے گھٹی آقا نے دی, سیدہ کائنات پیدا ہوئے گھٹی آقا نے عطا فرمائی, حسنین پیدا ہوئے گھٹی آقا نے دی ہے. اب جن کی گھٹی مصطفیٰ کا لعاب ہو وہ نہیں قرآن کو سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا؟ وہ نہیں ساتھی بنیں گے تو کون ساتھی بنے گا؟ اب فرمایا یہ اپنی بات میں سچا ہے, یہ کہتے ہیں حق اچھا نہیں لگتا, ٹھیک کہتا ہے. کہنے لگے کیسے؟ پھر فیصلہ قرآن سے لیا ہے. سورہ کاف اللہ کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اللہ فرماتا ہے موت کا آنا ہے حق, یعنی موت حق ہے, کوئی بندہ اس سے بچ نہیں سکتا. میں موت حق ہے تو بتاؤ اچھی کس کو لگتی ہے؟ آپ نے ان سے پوچھا صحابہ کرام کس کو اچھی لگتی ہے؟ سب نے کہا جی اچھی تو نہیں لگتی. تو میں پھر یہ بھی تجھے یہی کہہ رہا ہے مجھے حق اچھا نہیں لگتا. تمہیں اچھی نہ لگے تو ٹھیک ہے, اسے موت اچھی نہیں لگتی, مارنے لگ گئے ہو. اے علی دو باتوں کی سمجھ آ گئی ہے, تیسری بات ان کو بھی کلیئر کر دیں. یہ کہتا ہے یہودی بھی سچی ہیں, عیسائی بھی سچے ہیں, کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے, اگر نہ پڑھتا ہوتا کہتا رہتا, ہم بھی کچھ نہ کہتے. کلمہ بھی پڑھے, نمازیں ہمارے ساتھ پڑھے اور کہے یہودی بھی سچے, عیسائی بھی سچے, پھر جھوٹے ہم ہیں معاذ اللہ. فرمایا اسے کچھ نہ کہو, یہ اس بات میں بھی سچا ہے. کیسے؟ پھر فیصلہ یہ بھی قرآن سے لیا ہے. پہلا پارہ قرآن کا سورۃ البقرہ, اللہ فرماتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے تھے عیسائی جھوٹے ہیں, عیسائی کہتے تھے یہودی جھوٹے ہیں. یعنی عیسائی یہودیوں کو جھوٹا کہتے تھے اور یہودی عیسائیوں کو جھوٹا کہتے تھے, اور جھوٹا کہنے میں دونوں سچے تھے. ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے میں سچ کہہ رہے تھے ہی جھوٹے. بس یہ سیکھ تو کہہ رہا ہے, یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, یہودی بھی سچے اپنی بات میں, عیسائی بھی سچے, جو دونوں جھوٹے ہیں. کہنے لگا علی بات تو ٹھیک سمجھ آ گئی ہے, اب چوتھی بات کا کیا کرنا ہے؟ یہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے وہ رب کے پاس ہی نہیں ہے, ہر شے رب نے دی ہے, وہ کیا ہے جو اس کے پاس ہے رب کے پاس نہیں. فرمایا یہ اپنی اس بات میں بھی سچا ہے. کہنے لگے یہ فیصلہ فرمایا یہ بھی قرآن سے کیا. کیسے کیا؟ فرمایا دیکھو یہ اس کی اولاد ہے جو کہ فتنے سے پیار کرتا ہے نا, اولاد سے پیار کرتا ہے, تو اولاد ہے تو بیوی بھی تو ہے, بیوی کے بغیر تو اولاد نہیں ہوئی. تو پتہ چلا اس کی بیوی بھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اور اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اللہ کے بچے ہیں. تو پتہ چلا جو اس کے پاس ہے وہ رب کے پاس نہیں ہے. اسے مارنا نہیں, اس کو تو انعام دے دو. روحانی باتیں کر رہا ہے, تصوف کی باتیں کر رہا ہے, من کی باتیں کر رہا ہے, من کی دنیا میں رہتا ہے. جب یہ فیصلہ کیا آپ نے, امیر المومنین منبر چھوڑ کے نیچے آئے, مولا علی کا ماتھا چوما, ماتھا چوم کر کہتے ہیں بری تعالیٰ میں اس مشکل سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر مشکل تو آئے پر مشکل کشا میرے پاس نہ ہو. پھر آپ فرمایا کرتے تھے بری تعالیٰ مجھے اس زمین پہ زندہ ہی نہ رکھ جس پر میں تو ہوں پر علی موجود نہ ہو.
کہ میں فیصلہ کروں گا غلطی کر بیٹھوں گا. یہ علی ہے جو مجھے عدل پہ قائم رکھتا ہے. اب یہ چاروں فیصلے قرآن سے کیے. قرآن اور انہوں نے بھی پڑھا تھا, قرآن انہوں نے بھی پڑھا ہے, لیکن جب یہ بولتے ہیں تو پھر راز کھلتے ہیں, کیونکہ قرآن ان کے ساتھ ہے اور یہ قرآن کے ساتھ ہے. ایک بات میں نے بتائی, ایک بات اور بھی کوٹ کر دوں, پھر آپ بات کو اور آگے بڑھاتے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات بتا دیتا ہوں. آپ کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملنے آئے, اور ابن ابی لیلہ اس کو روایت کرتے ہیں, اور حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے سند کے ساتھ. امام اعظم تشریف لائے اور آپ قیاس کیا کرتے تھے, عقل پر دین کے معاملات کو پرکھتے تھے. قیاس کا مطلب ہے ماپنا, برابر برابر. تو آپ جب آئے تو ابن ابی لیلہ نے تعارف کرایا امام اعظم ابو حنیفہ کا. کہنے لگے, اے رسول اللہ کے بیٹے, یہ جو شخص آیا ہے میرے ساتھ, یہ دین کے معاملے میں بڑی گہری نظر رکھتا ہے. تو امام اعظم کے بارے میں کہا تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں, اچھا میرا خیال ہے یہ دین کے معاملات کو عقل پہ پرکھتا ہے, قیاس کرتا ہے. کہنے لگے ہاں ایسے ہی ہے. تو امام اعظم سے آپ نے نام پوچھا, نام کیا ہے؟ فرماتے میرا نام نعمان ہے. امام اعظم جب نام بتا دیا, ہم جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حل کستا راسا بادا, راسا کا بادا, کہ اے نعمان تو بڑا قیاس کرتا ہے, دین کے معاملات کو عقل پہ پرکھتا ہے, کبھی تو نے اپنے سر کو بھی ماپا ہے, سر کا بھی قیاس کیا ہے؟ تو امام اعظم کہتے ہیں میں اپنے سر کا قیاس کیسے کروں, کیسے ماپ سکتا ہوں؟ تو آپ فرماتا اگر سر کا قیاس نہیں کیا تو تو نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اب آپ نے 4 باتیں پوچھی امام اعظم علیہ رحمہ سے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آنکھوں میں کا جو پانی ہے یہ نمکین کیوں ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں پتا. پھر آپ فرماتے ہیں جو کانوں کے اندر کڑواہٹ ہے یہ کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے اس کا بھی نہیں پتا. پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہونٹوں میں لطافت ہے یہ لطافت کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس کا بھی مجھے نہیں پتا. تو اب یہ 2-3 باتیں آپ نے ان سے پوچھی, کڑواہٹ کیوں ہے کانوں میں, آنکھوں کا پانی نمکین کیوں ہے, اور ہمارے ناک کے نتھنے میں یہ گرمی کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے ان کا نہیں پتا. پھر امام جعفر صادق اس کا جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ آنکھوں میں پانی نمکین ہے یہ اس لیے نمکین ہے کہ یہ جو ہماری آنکھیں یہ چربی سے بنی گئی ہیں, اور چربی میں اگر یہ پانی نمکین نہ ہو یہ پگھل جائیں گی, انہیں بچانے کے لیے پانی اللہ نے نمکین بنا دیا. پھر کانوں میں کڑواہٹ کیوں؟ فرمایا جب آپ سو جاتے ہو, غفلت میں ہوتے ہو, کوئی بھی زمین پہ رینگنے والا, کوئی ایسا حشرات میں سے نقصان پہنچانے والا کیڑا اگر آپ کے کان میں گھس گیا اور آپ سوئے ہوئے ہیں تو جو ہی اندر جاتا ہے کڑواہٹ لگتی ہے, یا تو مر جاتا ہے یا تو نکل جاتا ہے. یہ حفاظت ہے. پھر یہ نتنے گرم کیوں ہے؟ کہ نتنوں کی ہوا گرم اس لیے ہے کہ جب کوئی بھی بدبو آتی ہے تو یہ نتنے اس کو دماغ کی طرف نہیں جانے دیتے, اگر یہ گرمی نہ ہوتی تو دماغ بدبو سے پھٹ جاتا. لطافت کیوں ہے؟ لطافت اس لیے ہے کہ جب تم بولو تو اپنے میٹھے بول سے اگلوں کا دل بھی موہ لو. جب یہ 4 باتیں آپ نے بتا دی, اب امام اعظم نے جاتے جاتے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے تھے لولا سنتان لہالا کر نعمان, اگر امام اعظم جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال زانو تلمذ نہ کرتا تو امام اعظم ہلاک ہو جاتا, ہلاک ہو جاتا. اب یہ آغاز تھا بھی آپ کا جب آپ کے پاس آئے, پھر اس کے بعد سے آپ نے ان معاملات کو صحیح کیا جس میں غلطی تھی. اب آپ نے 2 باتیں کی جو قرآن کی آگے ہیں. وہ آپ نے فرمایا اے نعمان بتاؤ کسی کو قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا بڑا گناہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں قتل النفس, قتل کرنا بڑا گناہ ہے. امام اعظم نے جب یہ فرمایا کہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے زنا چھوٹا ہے, تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں اگر قتل کرنا بڑا گناہ ہے بنسبت زنا کے, تو قتل کے معاملے میں گواہ 2 کیوں ہیں اور زنا کے معاملے میں گواہ 4 کیوں ہیں؟
قرآن اس پہ 4 گواہ مانگ رہے ہیں، قتل پہ 2 مانگ رہے ہیں. اگر قتل بڑا گناہ تھا تو اس پہ گواہ زیادہ ہونے چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول کے بیٹے مجھے نہیں پتا اس پہ 4 کیوں ہیں اور 2 کیوں. آپ فرماتے ہیں چلو بتا دوں کہ قتل پہ 2 گواہ اس لیے ہیں کہ اس میں مجرم ایک ہے. مجرم ایک ہے. زنا میں 4 گواہ اس لیے ہیں کہ مجرم 2 ہیں. جب زنا ہوگا تو مجرم 2 ہوں گے اور جب قتل ہوگا تو مجرم 1 ہے. تو پھر 2 گواہ 2 مجرم ہیں تو پھر 4 گواہ. تو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کے بیٹے مجھے اس شے کا علم نہیں تھا. اب یہ قرآن انہوں نے بھی پڑھا ہے اور انہوں نے بھی پڑھا ہے، سیکھا ہے. کس سے سیکھا؟ یہ لعاب مصطفیٰ کا فیض آ رہا ہے. اب ایک اور بات بھی جس پہ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پھر آپ نے ایک سوال کیا حضرت امام جعفر صادق نے. آپ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ نماز یہ بڑا فرض ہے اللہ کا یا روزہ یہ بڑا فرض ہے؟ آپ خود دیکھیں نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزے کی؟ بولیے. دن میں کتنی بار نماز پڑھنی ہے؟ 5 بار. مسافر پہ بھی لازم، بیمار پہ بھی لازم، لیکن بیمار پہ روزہ کوئی نہیں. تو اہم فرض ہو گیا نا. نماز کا اہم ہوا کہ نہ ہوا؟ تو امام اعظم نے بھی فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ بڑا فرض ہے، اہم فرض ہے بنسبت روزے کے. تو ہم جعفر صادق فرماتے ہیں اگر نماز زیادہ اہم فرض ہے بنسبت روزے کے تو پھر خواتین جو اپنے خاص ایام میں نمازیں نہیں پڑھ سکتی تو اس نماز کی نہ ادا ہے نہ قضا ہے. روزہ چھوڑ دیا تو اس کی قضا لازم ہے. تو جو چھوٹا فرض تھا انہوں نے اور اللہ نے لازم کر دیا ان پہ. جو بڑا تھا تو اس کی نہ ادا ہے نہ قضا ہے. تو پھر جب بڑا فرض تھا نماز تو وہ اہم زیادہ ہونا چاہیے تھا، وہ ادا ہونا چاہیے تھا. جو چھوٹا فرض ہے روزہ وہ معاف ہونا چاہیے تھا، لیکن ان پہ روزہ بعد میں رکھنا لازم ہے، نماز کی قضا لازم نہیں. تو امام اعظم کہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں تھا، اللہ کے رسول کے بیٹے مجھے بتا دیں ایسا کیوں ہے. تو آپ فرماتے ہیں اگر اللہ نماز کی قضا لازم کرتا عورت پہ، جب ایام سے نکلے نمازیں ساری پڑھے، 40 دن ایام میں رہی نماز نہیں پڑھی، اب پاکی میں آ گئی، اب 40 دن کی نمازیں لوٹائے اور ہر دن کی بھی نماز لوٹائے پڑھے، قضا بھی پڑھے ادا بھی پڑھے، پھر تو وہ تو ہر وقت نماز میں ہی رہے گی. بچے کو دودھ کس نے پلانا ہے؟ گھر میں جھاڑو کس نے دینا ہے؟ مہمانوں کو کس نے سنبھالنا ہے؟ آپ کپڑے کتنے استری کرنے ہیں؟ کھانا کس نے بنانا ہے؟ اللہ نے وہ فرض لازم نہیں کیا قضا میں عورت پر جو پڑھنے ادا کرنے سے کوئی اور کام نہ کر سکے. اللہ نے کہا نماز نہیں، روزہ رکھ لے، کیونکہ روزہ رکھ کے تو دودھ بھی پلا سکتی ہے، روزہ رکھ کے تو کھانا بھی بنا سکتی ہے، روزہ رکھ کے تو گھر میں جھاڑو بھی دے سکتی ہے، کپڑے بھی پریس کر سکتی ہے. اس لیے وہ فرض نہیں لازم کیا جس کی وجہ سے کام میں مسئلہ بنے. اللہ نے وہ فرض بعد میں قضا رکھا روزہ کہ جس کے موجودگی میں رکھنے کے بعد گھر کے کام کاج بھی کر سکتے. اب یہ کہ قرآن کا علم والراسخون فی العلم، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے قیامت تک قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا اور اہل بیت کا ساتھی قرآن کو بنایا. اب بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں ساتھی کیوں بنایا؟ صرف ان کو ایک وجہ بتائی ساتھی کی ضرورت کیوں ہے، پھر بتایا کہ ان کو کیوں بنایا، اور پھر اگلی بات ساتھی بنتے کیسے ہیں، تیسری بات، پھر اس سے ہم آخری حصے کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں ساتھی تب بنتے ہیں جب مزاج ملتا ہے. آپ کا ساتھی وہی بنے گا جس کا مزاج آپ سے ملتا ہو. مزاج نہ ملے ایک محلے میں رہ کے ساتھی نہیں بنتے، مزاج نہ ملے ایک مسجد میں نماز پڑھ کے بھی ساتھی نہیں بنتے. وہ اگلے کونے میں رہتا ہے شہر کے دوسرے کونے میں، اور ہر روز آپ سے ملتا، آپ اس سے ملتے ہیں، مزاج ملا ساتھی بن گئے. تو اللہ نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو، اہل بیت کا ساتھی قرآن کو بنا کر یہ بتایا کہ قرآن کا مزاج اور اہل بیت کا مزاج ایک ہے. اس پر ایک حدیث پیغمبر طبرانی معجم الکبیر میں لائے، اس سے بات اور واضح ہو جائے گی. میرے آقا جب مکہ سے مدینہ آئے ہجرت فرما کے، سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ مواخات ہوئی، بھائی چارہ.
उस भाई चारे में क्या था? मेरे आका ने एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बनाया, एक मुहाजिर एक अंसारी, एक मुहाजिर एक अंसारी। आका ने सबको भाई भी बना दिया सिवाय मौला अली के। मौला अली का भाई किसी को नहीं बनाया। जब नहीं बनाया, सारे भाई भी बन के आपस में गप्पे लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं, चल फिर रहे हैं, मौला अली अकेले। आपको दिल में रंजिश हुई, तकलीफ हुई कि आका ने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, क्या मैं इस लायक नहीं था? आप उस रंजिश में उठ के बाहर चले गए और जाके एक नाले के पास लेट गए, कपड़े मिट्टी से हटे हुए थे। मेरे आका ढूंढते हुए आए, देखा तो मौला अली लेटे हैं, ऊपर मिट्टी है। आके कदम मुबारक लगाया जिस्म को, फरमाया या अबा तुराब कुम, ऐ अबू तुराब उठो। मौला अली उठे। आका फरमाया, ऐ अली क्या तू इस बात पे मुझसे खफा है कि मैंने तेरी मुवाखात नहीं की, तेरा भाई किसी को नहीं बनाया? अर्ज किया, आका हाँ सबको भाई भी बना दिया, मुझे क्यों छोड़ा है? तो आका फरमाते हैं, अली बात ये है मैंने भाई उनको बनाया है जिनके मिजाज मिलते थे, जिसका जिससे मिलता था मैं बनाता गया। तुझे किसी का भाई बनाया ही नहीं, क्यों? तेरा मिजाज किसी से नहीं मिलता। वो तेरा मिजाज मिले तो तेरा कोई भाई बनाता ना। आका फिर मेरा मिजाज किससे मिलता है? ऐ अली तेरा मिजाज फकत नबी से मिलता है। इसलिए फरमाया या अली अंत आखी फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ अली दुनिया में भी तू मेरा भाई है, आखिरत में भी तू मेरा भाई है। अब अली का मिजाज फकत नबी से मिलता है, और मिजाज मिले तो साथी बनते हैं, और साथी जब मिजाज न मिले तो साथ टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। अब अल्लाह जानता था कि अली का निकाह होना है फातिमा के साथ, और अली का मिजाज सिर्फ नबी से मिलता है, किसी से नहीं मिलता। तो जिससे निकाह हो उसमें भी कुफ्र बराबरी होनी चाहिए, मिजाज मिलना चाहिए। अब अल्लाह ने देखा अली का मिजाज सिर्फ नबी से मिलता है, अब शादी होनी है तो अल्लाह ने जिसमें मुस्तफा का टुकड़ा सज्जदा कायनात अलैहिस्सलाम उनके साथ मौला अली का निकाह खुद अर्श पे पहले कर दिया। हदीस पाक में अल्लाह ने जिब्रील भेजा, आके आका को सलाम कहते हैं और पैगाम देते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम भी दे रहा है, पैगाम भी दे रहा है। पैगाम क्या है? अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे महबूब मैंने अर्श पे अली और फातिमा का निकाह करा दिया है, अब जमीन पे आप भी करा दें, क्योंकि मिजाज एक है। अब मुस्तफा का मिजाज वही, मौला अली का मिजाज वही, सज्जदा कायनात का मिजाज। अब हसनैन पैदा हुए तो इनका मिजाज भी वही है जो इनका है, इन सब का मिजाज एक है। इसलिए फरमाया कुरान इनका साथी है और ये कुरान के साथी है, इसका मिजाज एक है। अब कुरान का मिजाज क्या है कि कुरान है पाक। अब ये कुरान है मेरे सामने, अगर वुजू ना हो तो क्या कुरान को हाथ लगाएंगे? कुरान कहता मेरा मिजाज में पाक हूं, तो मुझे हाथ वही लगाएगा जो पाक होगा। तो कुरान पाक है, सिर्फ पाक करीब आएगा, पाक ही हाथ लगाएगा। यही मिजाज अहले बैत का है। तो लोग कहते हैं जी मुहर्रम में भी अहले बैत की बात नहीं करते, जिक्र नहीं करते, उनके करीब नहीं जाते, मोहब्बत की बात नहीं करते, इनकी क्या मजाल के नहीं करते। अल्लाह का ऐलान है अहले बैत पाक है, पास भी वही आएंगे जो पहले पाक है। पलीदू का यहां क्या काम? वही पास आएगा क्योंकि मिजाज पाक, कुरान पाक है। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, इसे सिर्फ पाक छूते हैं। तो कुरान पाक है तो अहले बैत अतहार है, ये पाक है। इनको भी अल्लाह कहता है वयुतहिरकुम तत्हीरा, वो पाक ये भी पाक। अब एक और मिजाज आपको बताऊं, कुरान का मिजाज ये है कि कुरान बेऐब है। कोई भी दुनिया का बंदा जो कलमा मुस्तफा का पढ़ता हो ये नहीं कह सकता कि कुरान में ऐब है। कहेगा ऐब है, दीन से खारिज हो जाएगा। अगर कुरान बेऐब है तो मुस्तफा का खानदान भी बेऐब है। खुद अगला मिजाज सुने, कुरान का मिजाज है कुरान खता से पाक है। ये कुरान का मिजाज है, कुरान खता से पाक है। अगर कोई बंदा कलमा भी पढ़े मुस्तफा का, कुरान का हाफिज भी हो, तरावी पढ़ाता हो, तकरीरें भी करता हो, अगर वो कहे कुरान में खता है
دین سے خارج ہے. بے اگر قرآن خطا سے پاک ہے تو اہل بیت بھی خطا سے پاک ہے. اگر خطا مانیں گے دین سے خارج ہو جائیں گے. مزاج ایک ہے. اب اگلی بات دیکھیں, قرآن کا محافظ ہے اللہ. یہ قرآن کا مزاج ہے. اللہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا, حفاظت بھی ہم کریں گے. قرآن کا نازل کرنے والا اللہ, یہ قرآن کا مزاج. اور ان کو بھی نازل کرنے والا اللہ. نکاح ان کا اللہ کر رہا ہے. پہلے بتایا آپ کو, اور جب شہزادے پیدا ہوئے آقا نے نام رکھ, مولا علی نے نام رکھ دیا حرب. آقا تشریف لائے, نام کیا رکھا حرب. آقا فرماتے ہیں انی اغیر عن اسم انی امرت ان اغیر اسم ہذین. اللہ نے حکم دیا ہے نام بدلو. اور باقیوں کے بھی نام اللہ بدلتا ہے. آپ کہیں کہ باقی بھی ایسے جیسے پنج تن ہیں, سارے ایک جیسے ہیں, سارے ایک جیسے ہیں, کہ ایک جیسے ہو. اللہ کہتا ہے نام ان کے میں رکھوں گا. اللہ کہتا ہے نکاح ان کا میں پڑھاؤں گا. باقیوں کے نکاح بھی اللہ پڑھاتا ہے, باقیوں کے نام بھی اللہ رکھتا ہے. ابھی بھی کوئی کہے ایک جیسے ہیں, اب پھر اس کی عقل کو سلام ہے. شہزادے پیدا ہوئے نام اللہ نے رکھے, نکاح ہوا اللہ نے کرایا. اب سارا کچھ وہاں سے آ رہا ہے تو اللہ بتا رہا ہے یہ پنج تن عرشی پہلے ہیں فرشی بعد میں. پہلے وہاں پہ ان کا معاملہ بنتا ہے. چونکہ رہنا فرش پہ ہے تو یہاں والے بھی شریک ہو جائیں نکاح میں. وہاں 40,000 فرشتہ اللہ نے شریک کیا تھا. اب بتا یہ رہا تھا قرآن کا محافظ اللہ, تو یہی مزاج اہل بیت کا ہے, تو ان کا محافظ بھی اللہ ہے. اگر کوئی شخص کوشش کرے, محنت کرے, تو ان کا ذکر گھٹاؤں گا اور ان کے بعد اللہ ان کے بارے میں غلط بات کر کے اپنا نام بناؤں گا. تو اللہ کہہ رہا ہے بڑے آئے قرآن میں تبدیلی کرنے والے, قرآن جیسا قرآن لانے والے. اللہ کہتا ہے حفاظت کرنے والا میں ہوں, حرف بھی نہیں بدل سکے. اسی طرح جیسے قرآن کا محافظ اللہ ہے, مصطفیٰ کے خاندان کا محافظ بھی اللہ ہے.